چلیے آئی جی اسلام آباد کی جانب سے ایک مس اسٹیٹمنٹ دی گئی کل کورٹ کے سامنے، ساری رات پورے میڈیا نے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، یعنی شاہد تھے، یہ عدالت پھر بھی اس طرف ریلیف دے رہی ہے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ آئی جی صاحب کا ایک ریکارڈ ہے پچھلے کچھ 6 مہینے میں، یہ کئی بار اس طرح سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو کورٹ میں جو کہا ہے میں اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے کورٹ کو یہی بتایا ہے کہ کل آپ کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی جو بلوچستان سے مارچ کر کے اسلام آباد آنے والی بلوچ خواتین اور بچے تھے، سب کو رہا کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ جب خبر ہمیں پتہ چلی تو میں نے جو میرے کولیگز ہیں جو کہ ویمن پولیس اسٹیشن میں موجود تھے، ان سے چیک کیا، انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کسی کو رہا نہیں کیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ سینیٹر طاہر بزنجو صاحب وہاں موجود ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تک کسی کو نہ رہا کیا ہے نہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر شام کو 6 بجے 3 وزراء کے ساتھ آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا جی تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا۔ تو میں نے جب دوبارہ چیک کیا ویمن پولیس اسٹیشن سے تو پتہ چلا جی کہ ابھی تک کسی ایک کو بھی رہا نہیں کیا گیا، صرف مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک خاتون صحافی ہیں سمیہ حفیظ، ان کو ابھی رہا کر دیا جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو میں نے پھر فواد حسن فواد صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ان کو فون کیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جی تمام بلوچ خواتین اور بچے رہا ہو گئے ہیں، یہ آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب میں جو ہے خود چلا گیا وومن پولیس اسٹیشن۔ وہاں میں نے گیا تو دیکھا کہ وومن پولیس اسٹیشن کے باہر 2 بسیں کھڑی ہیں اور بچیوں کو اور خواتین کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جب کچھ خواتین نے مجھے دیکھا تو ایک بچی نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور وہ رو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جو مرد پولیس اہلکار تھا اشفاق بڑیچ، وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا تھا اور ٹھڈے وڈے بھی مار رہا تھا۔ تو میں نے اس کی جب اپنے کیمرے سے موبائل فون سے میں نے اس کی فلم بنانے کی کوشش کی تو اس نے میرا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی، وہ نظر بھی آئے گا، آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اس آدمی نے بدتمیزی شروع کر دی، اور وہ مشہور ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی آپ اس کے منہ نہ لگیں، یہ تو نون لیگ والوں نے ادھر لگوایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ رونا پیٹنا چیخو پکار تھی۔ میں نے دوبارہ فواد صاحب کو فون کیا، فواد حسن فواد کو میں نے کہا کہ فواد صاحب یہاں پہ اس وقت خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو زبردستی جو ہے بس میں لوڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ آپ چیخو پکار کی آواز خود سن لیں۔ تو وہی وہ جو اشفاق بڑیچ ہے وہ شاید میری بات سن رہا تھا، اس نے دوبارہ مجھے دھکا دے دیا۔ تو پھر میں نے وہ فون، میری کال جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ جو صورتحال تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اللیگل امیگرینٹس ہیں، یہ کوئی غیر ملکی تارکین وطن ہیں، یا یہ افغان مہاجرین ہیں، اور یہ بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے ہیں، اور بلوچستان جو ہے وہ کوئی دوسرا ملک ہے، تو وہ ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بلوچستان چھوڑ کے آئیں گے۔ تو یہ جو اشفاق بڑیچ تھا، اس کو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں اسی انہوں نے بلوچستان بھیج دیا گے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتی۔ تو یہ ساری باتیں جو کورٹ کو بھی بتائی ہیں، اور بھی وٹنسز تھے وہاں پہ۔ اسد اقبال بٹ صاحب جو ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین، انہوں نے بتایا کورٹ کو کہ میں اس بس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ میں ان کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ معمر آدمی ہے، بزرگ ہیں، ان کو بھی زبردستی وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد صاحب جو ہیں وہ کل بھی انہوں نے کورٹ میں غلط سٹیٹمنٹ دی تھی، آج بھی انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کسی کی عشیر بات کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ سر، ملک کا آئین یہ اجازت، یہ اصل میں جو بلوچستان سے آنے والی خواتین اور بچے ہیں، ان کا اگر ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں کوئی اجتماع ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ میڈیا جا کے ان کی باتیں سنے گا، تو اس سے جو کچھ ریاستی اداروں کا نیریٹو ہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، تو وہ ان کا نیریٹو جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ کل اسلام آباد پولیس نے جن بچوں اور عورتوں کو مارا، اس میں 12 سال کی بچیاں بھی تھیں، اس میں ایک 9 سال کی بچی تھی، ایک 6 سال کی بچی بھی تھی۔ تو وہ کون، یہ بچیاں جو ہیں یہ کیوں
تربت سے چل کے اسلام آباد آئی ہیں، کیونکہ کسی کا باپ کسی کا بھائی وہ جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اگر یہ یہاں پہ ہوتی تو ظاہری بات ہے ہم ان سے بات کرتے، یہ ہمیں اپنی کہانی سناتی. تو ان کی جو مظلومیت کی داستان ہے وہ آپ کی جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. تو جو ریاست 6 سال کی بچی سے اور 12 سال کی بچی سے محض اس لیے ڈرے کہ اس بچی کی جو کہانی ہے وہ ریاستی بیانیے کی نفی کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا بیانیہ جو ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے. ایسی چیز ہے جو سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. رول آف لا. رول آف لا کس نے کروانا ہے؟ قانون کی بالادستی کس نے قائم کرنی ہے؟ عدالتوں نے قائم کرنی ہے. تو عدالت جو ہے وہ آئی جی کو بلاتی ہے، عدالت کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے کہ آئی جی نے جھوٹ بولا ہے، آئی جی نے غلط بیانی کیا ہے، لیکن عدالت کوئی ایکشن نہیں لیتی، آئی جی صاحب واپس چلے جاتے ہیں، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا.